غریب نواز کی غلامی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی. کون سی دولت تھی غریب نواز کے پاس؟ آپ بتائیں. غوث پاک تو ظاہری اعتبار سے بہت دولت مند تھے، لیکن غریب نواز کے پاس ظاہری کون سی دولت تھی؟ زندگی کا طویل حصہ انا ساگر کے نیچے گزار دی. خلجی نظر آ رہا ہے، گوری نظر آ رہا ہے، اکبر جیسا ملحد اور بے دین بھی کھڑا نظر آ رہا ہے. بتائیں تو صحیح نا. تو یہ قوت عشق ہے. تو بات کہیں نہ کہیں سمیٹنی پڑے گی. عرض یہ کر رہا تھا 7 کروڑ کا تخت بنایا شاہ جہاں نے. ذرا سنیں اس کو. جب تخت پہ بیٹھے شاہ جہاں تو کہا وضو کے لیے پانی لاؤ. وضو کے لیے پانی لایا تو وہی بیٹھ کر تخت پہ وضو بنانے لگے. سارے انجینئر منہ تکنے لگے، ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. کتنا خوبصورت جملہ انجینئروں نے کہا. وضو کا پانی گر رہا تھا تو کہا ہمارے تخت پہ پانی پھر رہا ہے. وہیں شاہ جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور جواب دیا جب اتنا کروڑوں کا تخت دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا فرعون کے پاس بھی تخت تھا، نمرود کے پاس بھی تخت تھا، تو میں نے سوچا انہوں نے بڑے تخت پہ کہا انا ربکم الاعلی، اس لیے میں نے سوچا انہوں نے انا ربکم الاعلی کہا تو ذلیل ہو گئے، میں سبحان ربی الاعلی کہہ دوں تاکہ ذلت سے بچ جاؤں. اس فکر کی تلاش میں جب ہم نکلے تو پتا چلا میاں میر محمد کی تربیت تھی. 7 کروڑ کے تخت سے اٹھ کر کے جب ان کی جھوپڑی میں جاتا تو شاہ جہاں کہا کرتے تھے 7 کروڑ کے تخت پہ اتنا سکون نہیں ملتا جہاں جتنا سکون میاں میر محمد کی کٹیا میں ملا کرتا. آج میری قوم کے پاس عشق والوں کی کمی ہے. اور یاد رکھنا، پھر کہتا ہوں، کتابوں کی طرف ضرور بڑھو لیکن کتابوں کے ساتھ ذرا اہل دل کی صحبت بھی تلاش. اسی لیے عارف رومی نے کہا تھا کہ یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اور جب عشق نصیب ہوا رومی کو تو رومی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں 100 کتاب و 100 ورق در نار کن. 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن. اور پھر کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عشق کی کمی ہے اور عشق کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، آنکھیں کھول کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے تھے وہ ولی بن جاتا. صرف نظر بھر کر دیکھنے سے ولی